السلام علیکم۔ جی تو پہلے آپ کے سوال کا جواب، آپ مجھ سے پہلے تیار ہیں؟ اچھا، تو دیکھیں کہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کرکٹ اسٹار نے فلاں نے تیسری شادی کر لی، اور پاکستان کے سپر اسٹار اور انڈیا کی سپر اسٹار ڈیورس اور اس طرح کی باتیں، اور انہی کے بیچ میں پھر تیسری شادی کی بات۔ تو دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں اگر وہ اپنے اس طرح کے معاملات کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے تو وہ اپنے اسٹیٹس وغیرہ پر ایسے ہنٹ نہ دیتے اباؤٹ ڈیورس، اباؤٹ نیو میرج۔ لیکن اس طرح کے لوگ جب اپنے اسٹیٹس پر پکچرز یا تحریر وغیرہ شیئر کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے فالوورز کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پھر فالوورز کمنٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ایک حد فاصل ہے وہ یہ کہ زیادہ تبصروں اور تجزیوں سے ضرور گریز کریں، کیونکہ نکاح، طلاق یہ ذاتی زندگی کے معاملات ہیں، دو افراد کے مابین کی بات ہے۔ ہاں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، اپنے ایک تمناؤں کا اظہار کر دیں، کسی ایک پر کیچڑ اچھالنے کی یا کسی ایک کو بیچارہ قرار دینے کی، دوسرے کو قصوروار قرار دینے کی، یا طلاق کو ٹیبو سمجھنے کی، افسوسناک، تکلیف دہ، یا جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، اور اسے حدیث سمجھا جاتا ہے بائی دا وے یہ موضوع ہے، جھوٹ ہے، من گڑت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا اسی طرح کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے یہاں حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض طلاق ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ اگرچہ معنوی اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ بے جا طلاق اور ناجائز طلاق، پھر خواہ وہ خلا ہو، عورت کا خود مطالبہ کرنا، یا مرد کا خود سے دینا جبکہ عورت ڈیزرو نہیں کرتی، تو یہ یقیناً اللہ کے ہاں مبغوض ہے، کیونکہ ایک جائز چیز کا ناجائز استعمال ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اللہ۔ تو اسی لیے اپنے تبصروں تجزیوں سے خاص طور پر دوسروں کے معاملات میں لازماً گریز کریں۔ جہاں باقی خاندان والے اور عام عوام کے لیے اس میں ایک ضروری پیغام ہے، وہیں ایسے افراد کے لیے بھی جو اس سارے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک خاص بات یہ ہے کہ علیحدہ ہو جانے کے بعد ایک دوسرے پر کیچڑ مت اچھالیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی ایک لازماً غلط ہو پھر طلاق ہوگی، بلکہ بعض اوقات مختلف مزاج کی وجہ سے، مختلف عادات کی وجہ سے، پسند ناپسند کی وجہ سے، یا کچھ اور ایشوز وغیرہ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس کیس میں اس طرح جب دو لوگوں کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، طلاق رحمت ہے، تو اسے پلیز مصیبت یا زحمت مت سمجھیں، بلکہ اللہ عز و جل کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اس میں دونوں معنی ہیں، نکاح کی صورت میں بھی اور طلاق کی صورت میں بھی۔ یعنی اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ بھی دیکھ لو کہ اس میں کوئی اور بھی تو خیر ہوگی۔ اسی طرح اگر طلاق ہی دے رہے ہو تو بھی ایک چیز یاد رکھو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، خیر کثیر اللہ نے پہنچانی ہے، کوئی فرد یا سبب نہیں پہنچاتا۔ طلاق کے بعد بھی زندگی اور خوشی مل سکتی ہے، سو ڈونٹ میک اٹ ٹیبو۔ نکاح خوشگوار ہے تو طلاق بھی ناخوشگوار نہیں۔ یہ ناخوشگوار یا ناجائز صرف تب ہوتی ہے جب کسی پر ظلم اور زیادتی ہو، لیکن جب میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو یا دونوں کے لیے مشکل سے نکلنے کا سامان ہو تو ناجائز نہیں بلکہ سامان رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے ایسے افراد کو جو خاص طور پر طلاق کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں بہت بڑی اور قیمتی نصیحت فرمائی۔ یہ بقرہ آیت 237 ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ تم باہمی معاملات میں علیحدگی کی صورت میں بھی فیاضی کرنا مت بھولو۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کو کتنا وسیع الظرف بنا دیتا ہے۔ اگر اس حکم پر فریقین عمل پیرا ہوں تو یہ کتنے مسائل کا حل ہے، اس میں کتنی آسانیاں ہیں، دونوں خاندانوں کی بہتری ہے، آگے مزید رشتے ناتے ہونے کی امید ہے، معاشرے کے صبر و شکر کی جھلک ہے۔ اور ایک اہم بات خاص طور پر جیسے اس کیس میں بھی کہ ایک بچہ ہے اور پھر ایسے کیسز میں بچے بھی ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں یاد رکھیں کہ باپ خاص طور پر چونکہ قوام ہے تو بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔
اور طلاق کی صورت میں بھی ایسا نہیں کہ ماں سے زبردستی بچوں کو چھین لیں کہ تربیت متاثر ہو، کیونکہ ماں سے بڑھ کر تربیت یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل، تقریباً ناممکن، کیونکہ باپ معاشی ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، وقت اور تربیت کرنا یہ ماں کا خاصہ ہے۔ لیکن اگر ماں وقت اور تربیت کی ذمہ داری نبھاتی ہے تو ایسے سپریٹڈ کپلز عموماً باپ جو ہیں وہ اپنی معاشی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری روک لیتے ہیں کہ اب ماں کے پاس ہیں تو وہ جانے یا پھر ننیال سنبھالے۔ تو یہ بات نہ صرف یہ کہ ان دونوں کے حق میں بلکہ نیکسٹ جنریشن کے حق میں بہت خطرناک ہے۔ اور ایسے تمام کیسز میں نے جو چیز دیکھی، خاص طور پر عام عوام اور ایون مذہب سے نسبت رکھنے والے لوگ ایسے کیسز میں مثال سیکھیں۔ میں نے بہت ساری سیلیبریٹیز کو دیکھا، ایون شوبز انڈسٹری کی، کہ جو اپنے طلاق وغیرہ کے مسائل کے بعد اس معاملے میں کم از کم کلیئر ہوتے ہیں کہ بچے ماں کے پاس ہوں گے اور باپ ان کی کفالت کرے گا، ان کے سارا نان نفقہ ادا کرے گا۔ تو واٹ اے بیوٹیفل تھنگ، ہم سب کو اس پہ فالو کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ قرآن کا حکم ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ رضاعت کر رہی ہیں یعنی دودھ پلا رہی ہیں تو اس کا معاوضہ دو، بچوں کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری نبھاؤ۔ اسی طرح رضاعت کے بعد بھی بلکہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ضروریات زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں بھی کم از کم بلوغت تک کہ بچے سٹینڈ ہوں یا بچے اپنے کچھ اپنے لیے کر سکیں یا باپ کے پاس رہ سکیں، تو اس وقت تک کم از کم اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں، اور باپ معاشی ذمہ داری اور ماں وقت اور تربیت ضرور کرے۔